بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور سلامت رکھے اپنی اپنی فیملی کے ساتھ۔ اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ ویڈیو ہے آج تھا جمعے کا دن، اور میں بنا رہی تھی چکن پلاؤ۔ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ تم کو کیا کھانا ہے، کیونکہ وہ جمعے کے دن گھر پہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مما بریانی تو کل بھی کھائی تھی، کیونکہ ہم نے منگوائی تھی باہر سے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ چکن بنائیں اور ساتھ میں رائس۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، چکن پلاؤ بنائیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ بھائی سے پوچھ لے۔ میں نے کہا بھائی تو گھر پہ ہوتا ہے تو اس کے پسند کا پھر بنا لوں گی، تو آج تم بتاؤ۔ تو پھر اس نے کہا کہ چکن پلاؤ بنائے، تو پھر میں نے بنا لیا۔ اور یہ جو چکن پلاؤ اور بریانی جو ہے نا، تقریباً ایک ڈش کے جو ہے نا 2 نام ہے۔ بریانی میں بریانی مسالہ ڈالنا پڑتا ہے، باقی یہ سب چیزیں مجھے ایک جیسی لگتی ہے۔ لیکن مجھے جو ہے نا بریانی سے زیادہ یہ چکن پلاؤ زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں نا بریانی مسالہ نہیں ہوتا، تو اس کا ذائقہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو پھر مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو چکن پلاؤ بناؤں گی۔ اور جو رات کو میں نے سالن بنائے تھے نا، تو اس میں بھی تھوڑا رہ گیا تھا، لیکن وہ تو کسی نے کھایا ہی نہیں۔ صبح ناشتے میں میرے ہسبینڈ نے جو ہے نا تھوڑا سا کھایا پراٹھے کے ساتھ، اور باقی جو ہے نا بچے میرے نہیں کھاتے سالن اور ناشتے میں۔ وہ ناشتے میں انڈا آملیٹ اور کریم جیم، اور آملیٹ کے اوپر وہ کیچپ کھاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ سالن تو پڑا ہے، پتہ نہیں کل جو ہے نا کام والے کو دے دوں گی، آج میں بھول گئی۔ میں ایسے کرتی ہوں کہ جو چیز میں اس کام والے لڑکے کو دیتی ہوں، تو میں اس کو پہلے سے نا فریج سے نکال کے کچن میں رکھ لیتی ہوں، تو پھر مجھے یاد ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کو دینی ہے۔ اور اگر میں نے فریج سے نہ نکالی تو وہ پھر مجھے یاد نہیں ہوتی، اور وہ چیز رہ جاتی ہے۔ تو بعد میں پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں دی، تو ان کے کام آ جاتا، سالن کھا لیتے، کیونکہ میرے گھر میں پھر کوئی نہیں کھاتا، اور وہ بس خراب ہو جاتا ہے۔ پھر تیل جو ہے نا مجھے کچھ کم لگ رہا تھا، تو پھر میں نے اس میں اور ڈال دیا۔ پہلے تو میں نے 2 چھوٹے سائز کے پیاز ڈالے، اس کو گولڈن براؤن کیا۔ پھر میں نے ٹماٹر جو ہے نا، یہ جو کٹر ہے، میں اس میں ٹماٹر کو نا ڈال دیتی ہوں، تو اس سے بڑے باریک باریک کٹ جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے ٹماٹر ڈالے، ہلدی، سالن مسالہ اور زیرہ پاؤڈر، ریڈ مرچ پاؤڈر، یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی اس میں، اور دال چینی اور بڑی الائچی یہ بھی ڈال دیے تھے۔ تو کیونکہ ان چیزوں کا ذائقہ جو ہے نا وہ ذرا پلاؤ میں زیادہ آتا ہے، تو پھر اچھا لگتا ہے۔ اور گائز آج کل جو ہے نا بارش نہیں ہو رہی، اور اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے نا کہ گرمی لگتی ہے، اور رات کو بھی جو ہے نا ٹھنڈ نہیں ہوتی اتنی۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم نا سویٹر نہیں پہنتی، سارے سویٹر جو ہے نا وہ تم نے الماری میں لٹکائے ہوئے ہیں اور پہنتی نہیں ہو، تو اتنے سارے سویٹر کا کیا مطلب ہے جو پڑے ہیں الماری میں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اتنی سردی ہی نہیں لگتی کہ میں سویٹر وغیرہ پہنوں۔
شال جو ہے نا لے لیتی ہوں جو میچنگ کپڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، بس اسی میں گرم ہوتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو اتنی ٹھنڈی نہیں لگتی کہ میں سویٹر پہنوں، پھر میں تنگ ہو جاؤں گی، میرے جو ہے نا دل کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے اگر سردی نہ ہو اور میں نے سویٹر وغیرہ یا جرابے وغیرہ پہنی ہو۔ تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ سردی تو ہے لیکن پتہ نہیں تم کو کیوں نہیں لگ رہی۔ اور سویٹر تو میرے پاس اتنی زیادہ ہے کہ میں نے اب نہ بچوں کو منع کیا ہے کہ میرے لیے، تو میں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے نا اور مت لانا سویٹر، کیونکہ میرے پاس بہت سارے ہو گئے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ سب کے بچوں کے ساتھ، آمین۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ بس آج کل سردی نہیں ہے، آج جو ہے نا صبح سے تھوڑے بادل تھے تو میں خوش ہو گئی کہ چلو بارش ہو جائے گی تو ٹھنڈ ہو جائے گی تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن بارش نہیں ہوئی اور وہی سارا دن تھوڑے سے بادل آتے اور پھر جو ہے نا تیز دھوپ نکل آتی۔ تو سردی کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے کہ آپ جرابے پہنو، سویٹر پہنو اور اچھی طرح سے گرم شال لے لو، لیکن یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تو میری بیٹی ہے لندن میں، تو وہ مجھے آج بتا رہی تھی کہ اتنی بارشیں ہو رہی ہے اور اتنی سردی ہو رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کہ کتنے خوش قسمت ہو تم لوگ کہ وہاں پہ اتنی بارشیں ہو رہی ہے اور اتنی سردی ہے اور یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ سردی نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ تو جیکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، ان کو لگتی ہے، لیکن باقی ہم کو نہیں لگتی۔ تو بس یہ بہت دنوں سے یہ جو کھیر کا ڈبہ ہے نا یہ منگوا کے میں نے رکھا تھا اور روز کہتی تھی کہ آج بناؤں گی آج بناؤں گی، لیکن دن اتنے چھوٹے ہیں کہ یہ کھیر کا ڈبہ بیچارہ بھی الماری میں پڑا رہا۔ تو آج میں نے کہا کہ چلو اس کا جو ہے نا گناہ معاف کرتی ہوں اور پکاتی ہوں اس کو۔ میرے ہسبینڈ کو نا یہ والا کھیر بڑا اچھا لگتا ہے، لذیذہ کھیر مکس۔ تو پھر میں نے نا اس کو نکالا کہ آج جو بھی ہے نا کھانے کے ساتھ ساتھ میں کھیر بھی بنا لیتی ہوں۔ تو پھر میں نے نا کھیر بھی بنا لی، وہ پلاؤ بھی پک رہا تھا اور کھیر بھی پک رہی تھی، تو شکر ہے بن گئی۔ اور دودھ جو ہے نا مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا، لیکن یہ جو ڈبہ ہے نا اس میں اتنا زیادہ کھیر نہیں ہوتا تو اس کے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ تو پھر شکر ہے کھیر بھی بن گیا۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تمہیں آج کیسے خیال آیا کہ تم نے نا کھیر بھی بنا لی؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کچن میں نا نظر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو بھی آج نا بنا ہی لیتی ہوں۔ اور پھر میرا جو بیٹا ہے نا وہ سارا سودا سلف لاتا تھا، تو اب جب سے وہ گیا تھا تو اتنی مشکل ہوتی تھی کہ دوسرا بیٹا میرا اتنا نہیں جاتا مارکیٹ وغیرہ، تو ہر ٹائم پہ نا باہر سے کھانا آرڈر کرتے تھے۔ تو آج وہ گھر پہ تھا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے نا سودا وغیرہ لا دو، بعد میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو پھر آٹا اور دالیں اور چکن اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے اس سے منگوا لیا کہ مجھے نا پھر کھانا پکانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو شکر ہے بس وہ سارا سامان بھی آ گیا تو اب مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور کھانے میں جو ہے نا ٹائم تھا، بہت لیٹ ہو گیا تھا کھانا، تو پھر میں نے نا یہ مالٹا کھایا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا اگر کوئی ہیوی چیز کھاؤں گی تو پھر کھانا نہیں کھا سکوں گی، تو پھر میں نے نا یہ ایک مالٹا، یہ مالٹا نہیں تھا یہ فروٹر تھا، تو پھر اس کو نا میں نے ایک کھا لیا۔ تو ہلکی بھوک مٹانے کے لیے نا یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور بس میں اس ٹائم پہ جو ہے نا مجھے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں جب وائس ورک کرتی ہوں نا
تو آس پاس بالکل خاموشی ہوتی ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو پڑوس وغیرہ میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں وہ سب سوئے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے بچے تو بڑے ہیں تو وہ بھی شور نہیں کرتے، ٹی وی وغیرہ بند ہو جاتا ہے، کوئی آواز نہیں ہوتی جو مجھے تنگ کرے۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ نا بڑا اچھا ٹائم ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے۔ تو بس میں نے پھر جو رائس تھے نا، میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے اس کو بہت دیر تک پانی میں رکھا تھا، تو اس سے یہ ہوا کہ یہ جو رائس تھے یہ ذرا نرم پک گئے تھے، لیکن میرے جو گھر والے ہیں نا اور ہم کو ذرا نرم نرم رائس اچھے لگتے ہیں، ایسے کچے کچے کھڑے کھڑے زیادہ نہیں اچھے لگتے۔ تو جب کہ میرے دونوں بیٹے جو ہے نا ان کو نرم رائس اتنے اچھے نہیں لگتے، وہ کہتے ہیں کہ رائس جو ہے نا وہ ذرا کھلے کھلے سے ہو۔ تو لیکن شکر ہے وہ بہت تعریف کر رہے تھے کہ ماما آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا مزیدار پلاؤ بنایا ہے۔ تو شکر ہے ان کو پسند آیا اور مجھے بھی بڑا اچھا لگا۔ اور آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، اس کے لیے سوری، لیکن بس کیا کروں، کبھی کبھی ویڈیو لمبی ہو جاتی اور کبھی کبھی بہت چھوٹی ہو جاتی۔ اور میں آپ سب کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں، کتنی بار میں نے جب کسٹرڈ بنایا ہے یا کھیر بنایا ہے تو میں نے اسی باؤل میں ڈالا ہے گرم گرم، اس کو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب میں نے یہ کھیر اس میں ڈالا نا تو مجھے اس سے نا عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہا ہو۔ تو لیکن میں نے کہا کہ یہ ٹوٹی تو نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کو دوسری جگہ پہ میں اس کو رکھ رہی تھی، تو جب کھینچ کے اس کو دوسری طرف رکھ دیا تو نیچے سے دودھ نکلا ہوا تھا کھیر کا، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ تو کریک ہو گیا۔ جب میں اٹھانے لگی تو اس سے اور بھی آواز آنے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر میں نے نا اس کو بڑے آرام سے اور پیار سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا سوری، تو شکر ہے ٹوٹا نہیں، اور میں نے جو کھیر تھا وہ دوسرے ڈونگے میں ڈال دیا۔ اور یہ میں نے نا بڑی باریک باریک سے پیاز کاٹے تھے کٹر سے، اور اب میں اس میں نا ٹماٹر ڈال رہی ہوں میرے ہسبینڈ کو، اور مجھے ٹماٹر بھی اچھے لگتے ہیں سلاد میں، لیکن میرے بچوں کو نہیں اچھے لگتے۔ تو یہ پیاز میں بنا رہی تھی کہ میں نا رائتا بناؤں گی۔ بچے میرے دہی لائے تھے، تو جب میں نے دہی کو چکھ لیا تو اتنا کھٹا دہی تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو بس میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا کہ میں نا کڑی بناؤں گی اس سے، اور بس میں نے ویسے ہی سلاد بھی بنا لی ہے، اوپر میں نے نمک اور بلیک پیپر ڈال دیا، اور دہی میں نہیں ڈالا کیونکہ دہی بہت زیادہ کھٹا تھا۔ تو آج بس یہ جمعے کا دن تھا اور یہ جمعے کا دن ایسے گزر گیا، اور میں نے کھانے کے بعد سبز چائے بھی بنائی تھی، لیکن وہ پھر میں نے اس میں نہیں ڈالا، اور کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو گئی تھی، اور یہ ہے وہ چکن پلاؤ جو آج بنا تھا، میں نے سوچا آپ کو اس کی نا لک دکھاؤں، اور یہ اچار ہے ساتھ۔ پہلے جو میں نے اچار ڈالا تھا وہ سارا ختم ہو گیا، یہ دوبارہ سے میں نے مرچوں کا اچار ڈالا ہے، اور میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ماما سبزی کا اچار ڈالے، شلغم، گوبھی، گاجر، اور کہہ رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرے، شیئر کرے فرینڈز کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، میرے بچوں کو اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔